یہ ہرورڈ ہی کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہودیت نے خوب ترقی کی اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہرورڈ کا زمانہ شروع ہوا تو پہلے اس کے دور حکومت میں زلزلہ آ گیا تو 30,000 لوگ لقمہ اجل ہو گئے، لیکن اس نے ایسی پالیسیز اختیار کی کہ لوگوں کے لیے عمدہ مکانات بنائے اور انہوں کو ان گھروں میں منتقل کیا۔ بعد ازاں جب وہ زلزلہ متاثرین پر قابو پا چکا تو 2 سے 3 سال بعد اس کے دور حکومت میں قحط آ گیا، تو قحط کی مشکلات پر اس نے اس طرح قابو پایا کہ اس نے روم سے غلہ منگوا کر، روم سے اناج منگوا کر اپنے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح لوگوں کو بھوک و پیاس سے بچاتا رہا۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے بہت خوش تھے، وہ اس کے ساتھ ہم پلہ چل رہے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کا ہنر جانتا تھا کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے علاقوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری ریاستیں مقیم تھیں، مثلا مصر میں کلوپیٹرا حکومت کر رہی تھی۔ اگر ہم گریس کی یا ہنگری کی طرف دیکھیں تو ان ممالک میں روم کی حکومت تھی، تو ہرورڈ نے اپنے نمائندے وہاں پر بھیجے اور ان ممالک کے ان ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان ریاستوں کے ساتھ ان کے بہترین مراسم قائم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی جانے والی بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور پھر لوگوں کو یکجا کیا، اور لوگ بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے کیونکہ وہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ رہے تھے اور اس کام میں وہ ان کے ہم پلہ چل رہے تھے اور مال و اکرام سے اس کی مدد بھی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ساری قوم یکجا ہو گئی۔ اسی اسنا میں ہرورڈ بیمار ہو گیا، وہ اتنا علیل ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد حکومت کا دار و مدار اس کے پوتے جس کا نام اگرپا تھا اس کے زیر انتظام آ گیا۔ اگرپا وہ شخصیت تھی جس نے ساری تعلیم روم سے حاصل کی تھی اور وہ روم کے شہزادوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کے بادشاہوں کی اولادوں کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے۔ جب اگرپا یہودیوں کا مقتدا بنا تو اس نے رومیوں کے ساتھ اور زیادہ بہترین تعلقات کیے۔ روم میں اس وقت کالی گلا حکومت کر رہا تھا، اور یہ دو وہ شخصیات تھی، اگرپا جو یہودیوں کا حکمران تھا یا کالی گلا جو روم کا حکمران تھا، یہ دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ یہ ایک اہم وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان اچھے مراسم تھے۔ جب روم کے بادشاہ کالی گلا نے یہ پالیسی بنائی کہ اب سے اس کی ساری ریاستوں میں صرف اس کی مورت پوجی جائے گی، تو یہی پالیسی اس نے یہودیوں کے اوپر لاگو کی اور یہودیوں کے مقتدا یعنی کہ اپنے دوست کو پیغام بھیجا جس کا نام اگرپا تھا کہ آج سے تم اور تمہاری اقوام میری عبادت کیا کرے گی اور بیت المقدس کے اندر میری مورت ہوگی۔ لیکن یہودیوں نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ اگرپا نے انہیں پیغام بھیجا کہ کیا تم پھر مجھ سے اور میری ریاست سے جنگ کے لیے تیار ہو؟ تو یہودیوں نے کہا جنگ کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم خدا کے نام کے لیے لڑنا اور اپنی جان دینے کے لیے بالکل ہی تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگرپا جو روم کے حکمران کا ایک دوست تھا، اس نے اپنے سفارتی تعلقات بھی استعمال کیے اور اپنے دوست جو روم کا بادشاہ تھا اسے درخواست کی، باقاعدہ وہ خود وہاں پر گیا اور درخواست کی کہ آپ یہودیوں کے عقیدے سے واضح واقف ہیں کہ آپ وہ مر تو جائیں گے لیکن اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسیز پر تھوڑا سا سوچ و بچار کریں اور تھوڑا سا 1-2 قدم پیچھے ہٹیں اور ہمیں اتنی اجازت دیں کہ ہم اپنے خدائے وحدت کی عبادت کر سکیں۔ کیونکہ اگرپا کے ساتھ اس کے رومی بادشاہ کے اچھے مراسم تھے تو اس نے اپنے دوست کی بات کو قبول کیا اور یہودیوں کو صرف اس نے یہودی ریاست کو اجازت دی کہ وہ اپنے خدائے وحدت کی عبادت کریں، لیکن باقی اس نے اپنی ماندار ریاستوں میں وہی پالیسی لاگو کی کہ وہ رومی بادشاہ کی عبادت کیا کریں گی۔ افسوس کہ کالی گلا جو رومیوں کا بادشاہ تھا اس کے مرنے کے بعد ہی یہودیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح رومی
بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کو نیست و نابود کر دیا۔ دیکھتے رہیں اور سبسکرائب اور شیئر اور لائک کیجئے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔ شکریہ۔